السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تھوڑا سا ڈسپیکٹ محسوس کر رہا ہوں اور مجھے عادت نہیں ہے کہ سب علماء کے بیچ میں کچھ لفظائی کروں، لیکن جب مولانا محمد سعید خان صاحب کا تذکرہ ہوا اور یہ سیمینار کے بارے میں معلوم ہوا تو میرا دل چاہا کہ کچھ پریکٹیکل جو میرے ساتھ جو ان کی زندگی کا تاثر تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آرگنائزنگ ٹیم کی جنہوں نے یہ بہترین سیمینار آرگنائز کیا۔ جب میں پروفیسر شمیم صاحب جو اس وقت نیو یارک میں مقیم ہیں ان سے تذکرہ کر رہا تھا تو وہ اتنے خوش ہوئے اور کہا کہ آپ آرگنائزنگ ٹیم کو مبارکباد پیش کیجیے کہ یہ کئی سالوں سے یہ ڈیو تھا پروگرام اور آج وہ پروگرام ہو رہا ہے اور کو یاد کر رہے ہیں، یہ واقعی میں بہت خوشی کا دن ہے۔ میرے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے مولانا سعید خان صاحب میرے 3 تاثرات یا میرے تاثرات۔ میں نے اپنے تاثرات کو 3 ہیڈنگ میں جمع کیا ہے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ شاید اس وقت میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ احمد پور تعلقے کے ہڈوتی قصبے میں ایک اجتماع تھا جو تبلیغی اجتماع تھا۔ میرے لیے پہلا اجتماع، میں اس وقت 14 سال کا ہوگا اور وہ پہلا بیان تھا۔ سامنے تھے ایک بہت ہی خوبصورت مولانا، دل فریب آواز، ٹپ ٹاپ کپڑے، کالی ٹوپی اور موتیوں سے ٹپکتے بول۔ جی ہاں، وہ مولانا سعید خان صاحب ہی تھے۔ بیان تو یاد نہ رہا، 14 سال کی عمر میں پہلی بار اجتماع اٹینڈ کر رہے ہیں، پہلا بیان، سب اوپر سے ہی گیا۔ بیان تو یاد نہیں رہا لیکن وہ مقناطیسی پرسنالٹی، اس نے ایک ایسا تصور چھوڑا جو ابھی تک بھی محسوس ہوتا ہے۔ اسی پہلے تصور کی وجہ سے کم عمری میں ہی میں دین کی طرف راغب ہوا۔ یعنی وہ عمر تھی کہ میں یا تو فیشن کی طرف چلے جاتا، اچھا پڑھنے والے ہیں، میڈیکل میں جانے والے بچے ہیں، یا پھر میں دین کی طرف، لیکن میں اس پرسنالٹی کو دیکھ کر کے کہ بھائی عالم دین اور مولانا جن کو ہم عام لفظ میں کہتے ہیں کہ مولانا بھی اتنے ٹپ ٹاپ اچھے صاف ستھرے اور ایسے دکھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہم کاپی کر سکتے ہیں، ان کی بھی نقل کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا تاثر جو ہے میرے دل کے اوپر رہا اور اسی کی وجہ سے میں اداروں سے اور دینداروں سے محبت ہوئی ہے۔ ملنے کی بہت خواہش رہی لیکن مسافہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں ایک نوعمر لڑکا تھا اور میری جماعت میں روانگی بھی نہیں تھی۔ عام طور پہ جماعت میں جو جا رہے ہیں ان کا مسافہ ہوتا ہے۔ دل میں ایک تمنا، حسرت اور تشنگی کی باقی رہ گئی۔ پھر دوسرا اسٹیج آیا، دوسرا تاثر میڈیکل کالج میں میرا داخلہ ہوا اور ایک روز مجھے نورانی مسجد میں مولانا نظر آئے جن سے ملنے میں بیتاب تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ان سے صرف مسافہ نہیں ہوا بلکہ ان کا اکثر ساتھ بھی ملا۔ کئی بار اس مسجد میں مولانا نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے رہن سہن میں اور چلت پھرت میں ان کے بیان کی عکاسی ہوتی تھی۔ دل برائے فروغ قیمت ایک میٹھا بول کے مزاح مولانا کے بیانات میں پراسرار ہوتے تھے۔ باضابطہ عالم نہ ہونے کے باوجود وہ ایک عالم تھے۔ مکمل حافظ قرآن ہونے پر بھی انہیں قرآن پر عبور حاصل تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، جو ان کی بات سنتا انہی کا ہو کر رہتا تھا اور ان کے بیان کا منتظر رہتا۔ مولانا دعوت و تبلیغ کے مداح تھے لیکن وہ بیک وقت دعوت، تعلیم، درس و تدریس اور تزکیے کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ مولانا کی حیثیت شمع انجمن کی نہیں بلکہ انجمن کی تھی۔ وہ اپنے دوستوں، ہمدموں اور محبین کے لیے قابل کرم تھے۔ ہر شخص بقدر ظرف ان سے فیضیاب ہوا۔ وہ ایک پرسنالٹی نہیں تھے بلکہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ تو میرا دوسرا تاثر یہ تھا کہ اللہ والوں کی جذبت اور خلوت ایک سی ہوتی ہے اور ان کی کتھنی اور کرنی میں تضاد نہیں ہوتا۔ دین پر چلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور دین کی محنت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں۔ یہ تصور ان کی زندگی سے مجھے حاصل ہوا۔ تیسرا اور آخری تصور جو تھا، دینی سفر میں مولانا علی ہوئے اور فریکچر کی وجہ
نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ والوں کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے. اللہ والوں کا فیض ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتا ہے. ہدایت کا دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے. کوئی استاد، کوئی بڑا، کوئی شیخ کسی کو کچھ نہیں عطا کر سکتا، لیکن عطا کے لیے اللہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں. زندگی میں بنا دیا تو کیا بعید ہے کہ موت کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رکھے. بزرگوں کی کتابیں، تالیفات، مواعظ اور ان کی زبان حیات سے فیض جاری ہے اور جاری رہے گا. اور یہ سیمینار بھی اسی کی مثال ہے. وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت مصروفیت کے باوجود جو غیر معمولی کام کیا وہ اس مدرسہ کاشف العلوم کی سنگ بنیاد ڈالی. انہوں نے جو ایک پودا لگایا وہ آج تناور درخت بن کر ہمارے سامنے ہے. اس کے آغوش میں ہزاروں کی تعداد میں دین کے محافظ پروان چڑھے اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں. مولانا نے اپنی فراست اور دور اندیشی سے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جس کی نظیر ناممکن ہے. ہزاروں مبلغین، نیک سیرت اولاد اور یہ مدرسہ